أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا اے لوگوں عبادت کرو ربکم اپنے رب کی الذی وہ جو اسم موصولہ ہے الذی مذکر کے لیے خلقکم پیدا کیا تم کو والذین اور وہ لوگ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ بچو۔ اس سے پہلے جو 20 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی ان میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی 7 شرطیں بتائی ہیں۔ جو یہ 7 شرطیں قبول کریں گے وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، فلاح پانے والے ہوں۔ جو یہ ہدایت کی شرطیں قبول نہیں کریں گے وہ گمراہ ہے، کافر ہے اور وہ جہنم میں جائے گی۔ اس کے بعد پھر 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کے اندر جو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک گروہ تھا منافقوں کا، ان کا ذکر فرمایا۔ کافروں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمائی جو اللہ کی شرائط ہدایت کی قبول کرنے والے نہیں ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان شرطوں پر ایمان نہیں لاتے، یہ شرطیں ہمیں قبول نہیں۔ اور جو منافقوں کا گروہ تھا ان کے بارے میں یہ فرما دیا ثم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ ان دونوں گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ جہنمی ہیں، ان کی یہ ہدایت کے دروازے بند ہیں، یہ نہ حق کی بات سنیں گے، نہ حق کی گواہی دیں گے، نہ حق کی طرف دیکھیں گے، کبھی حق کی طرف پلٹنے والے نہیں۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نمودار فرما دیتے۔ یہ جو پکے گمراہ ہیں ان کے بارے میں جہنم لکھی جا چکی ہے، اور جو ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت کی شرطیں قبول کرنے والے، اب تو اللہ تعالیٰ کی بات انہیں سے ہونی چاہیے۔ اچھا بھی تم نے ہدایت کی شرطیں قبول کر لی، لہذا تمہیں میں یہ بات کرتا ہوں، تمہارے لیے یہ ہدایت ہے، تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کی ہے اس دنیا میں۔ جن کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، جن کے کانوں پہ اور دلوں پہ مہر ہے، اللہ نے خطاب ان کو بھی فرمایا ہے، چھوڑا ان کو بھی نہیں ہے۔ بعض اور تبلیغ ان کو بھی اللہ نے اس میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح وہ منافق جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اسلام کی طرف کبھی نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے خطاب ان کو بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجت ان سے بھی پوری کی ہے، بات اور نصیحت ان کو بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک جیسا حکم دیا، ایک جیسی بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، جس میں ہدایت قبول کرنے والے بھی ہیں، ہدایت کا انکار کرنے والے بھی ہیں، اور منافقوں کا گروہ بھی ہے، سارے کے سارے لوگ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، اعبدوا ربکم۔ سب سے پہلی بات، اس سے 20 پہلی جو آیتیں ہیں آپ ان کو یوں سمجھیے کہ وہ تمہید ہے قرآن مجید، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی نصیحت نہیں ہے، چند ایک اصول بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کی تقسیم کی ہے، کس کو ہدایت ملے گی، کسے ہدایت نہیں ملے گی، کس کا کون سا کردار ہے، اور آگے پورے قرآن مجید پہ ان تینوں گروہوں پہ برکت برکت اللہ تعالیٰ نے بہت سے تفصیل بھی فرمائے ہیں۔ چند اصولی باتیں ارشاد فرمانے کے بعد یہاں 21ویں آیت سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی اسلامی تعلیمات۔ اسلامی تعلیمات میں سے سب سے پہلی تعلیم جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا
وہ یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، اے ساری دنیا کے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں عبادت سے کیا مراد ہے؟ اعبدوا، عبادت کرو۔ ویسے عبادت میں ارکان سارے کے سارے شامل ہیں، شہادتین کا کلمہ بھی ہے، نماز بھی ہے، زکات بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن یہاں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے عبادت سے مراد خالص اللہ کی توحید، جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوگوں کو وہ یہ ہے کہ خالص ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کو مانو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ اور پھر عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال کرایا، کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ قال نوح یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو۔ بہت سی جگہ پہ اللہ کا لفظ آیا ہے کہ بندگی کرو اللہ کی، لیکن یہاں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بجائے رب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو انسان کے پہلے دن سے لے کر اس کے مرنے کے دن تک اس کے سارے معاملات کی کفالت کرتی ہے، نگرانی کرتی ہے، وسائل اور اسباب مہیا کرتی ہے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سارے اسباب اس کے لیے مہیا کر رکھے۔ جیسے جیسے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہے تو جو چیزیں ماں کے پیٹ میں چاہیے رب وہ ہے جو اسے ماں کے پیٹ میں مہیا کر رہا ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، ایک دن یا 2 دن کا ہوتا ہے، اس وقت جب اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے رب وہ ہے جو اس کو اس وقت مہیا فرما رہا ہے۔ جب وہ 2 سال کا ہو جاتا ہے یا 3 سال کا ہو جاتا ہے، جن چیزوں کی ضرورت بچے کو 2-3 سال کی عمر میں پڑتی ہے رب وہ ہے جو 2-3 سال کی عمر میں اس کو مہیا فرماتا ہے۔ دوسری زبان بھی اس کو دے دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے دان بھی نکل آتے ہیں تو وہ تسمار بھی تیز ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں بھی انسان مارنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب انسان 8 یا 10 سال کا ہو جاتا ہے تو جو چیزیں اس وقت انسان کے لیے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ مہیا کرتا ہے۔ رب وہ ہے جو انسان کی تربیت اور اس کے پالنے کے لیے اور اس کے بڑھنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے جتنے بھی اور جیسے بھی وسائل درکار ہے وہ سارے کے سارے مہیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے یہاں سے کہ تمہارا پالنہار اور تمہاری زندگی کے وسائل اور تمہاری نگرانی کرنے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا، تمہیں ساری چیزیں مہیا کرنے والا میں ہوں۔ اور اس ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، کفالت کر رہا ہے، تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تمہیں خوراک مہیا کر رہا ہے، تمہیں سارے وسائل مہیا کر رہا ہے زندگی پہ، جس میں کچھ وسائل تو وہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن بے شمار وسائل ایسے اللہ نے ہمیں مہیا کر رکھے ہیں جن کا ہمیں علم تک نہیں ہے یا جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ آکسیجن ہے، ہوا ہے، اوزون کی شعاعوں سے بچاؤ ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کر رکھے ہیں انسان کی پرورش کے لیے اور انسان کے پھلنے پھولنے کے لیے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے یا احساس نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے اس رب کی بندگی کرو، اس رب کی توحید کا اقرار کرو۔ اور انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی تخلیق کا عمل ایسا ہے، اس کے بارے میں کم از کم اس وقت کے جو کافر اور مشرک تھے وہ یہ اعتراف کرتے تھے کہ یہ پیدائش کا جو عمل ہے یا پیدا کرنے کا جو پروسیس ہے یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے جہاں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، کسی کافر نے اعتراض نہیں کیا، اور آج تو شاید سے اس کی تفصیل بھی کر دی ہے کہ جو کچھ بھی قرآن مجید میں تخلیق کے جتنے مراحل اللہ نے بتائے ہیں وہ پھر باقی ویسے ہی انسان ان مراحل سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔
سورہ حج کی ابتدا میں اور سورہ مومنون کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں تفصیل سے مراحل کا تذکرہ فرمایا ہے جن مراحل سے گزر کے انسان پیدا ہوتا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے مٹی کے سط سے انسان کو پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، یہ بات ہے آدم علیہ السلام کی، اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون جاری ساری کر دیا نسل انسانی کے لیے، اور وہ قانون یہ تھا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اس کو نطفے کی شکل دی فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ تھی۔ اللہ یہ ساری باتیں اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفے سے ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقة مضغة، اور خون کے لوتھڑے سے ہم نے گوشت کی بوٹی بنائی۔ فخلقنا المضغة عظاما، گوشت کی بوٹی سے ہم نے ہڈی بنائی۔ فكسونا العظام لحما، اور پھر اس ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے پورے کا پورا انسان بنا کے اس کو دنیا میں ہم لے آئے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی برکت والا ہے، کتنی خیر اور بھلائی والا ہے وہ اللہ احسن الخالقین، جو بڑا ہی ماہر ہے پیدا کرنے میں، بڑا ایکسپرٹ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی توجہ دلائی ہے کہ دیکھو یہ تخلیق کا عمل جو ہے کسی دوسرے کے بس میں نہیں ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی گمراہی ہے کہ انسان عقیدہ اپنا بنا لے کہ میری اولاد جو ہے وہ سلطان باہو دیتا ہے، یا علی حجویری دیتا ہے، یا عبد القادر جیلانی دیتا ہے۔ شیطان نے تو گمراہ کرنا ہے اور اس نے گمراہی کے مختلف دلائل گھڑ رکھے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پہ میں مور لگا دیتا ہوں، سمن بکمن ان کو بنا دیتا ہوں، وہ یہی بات ہے کہ انسان جاتا تو علی حجویری کے دربار پہ ہے، مزار پہ ہے، اور دے دیتا ہے اللہ، اور عقیدہ اور بھی جم جاتا ہے کہ مجھے تو دیا ہے علی حجویری نے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تو رب العالمین ہوں، ساری زندگی کے لیے اپنی نیت دیتا رہوں گا، میں رحمان الرحیم ہوں۔ تم جاؤ گے میں بری کے دروازے پہ کہ میں بیمار ہو گیا مجھے صحت دے، صحت تو میں دوں گا، لیکن تمہارا عقیدہ جو ہے وہ شیطان برباد کر دے گا کہ نہیں جی میں تو امام بری کے مزار پہ چڑھاوا چڑھایا تھا تب مجھے آرام آیا۔ امتحان ہے بڑا، یہ معمولی امتحان نہیں ہے، لیکن اس امتحان سے بچانے والی چیز جو ہے یہ صرف قرآن مجید، انسان کی عقل اس امتحان سے نہیں بچا سکتی۔ یہ بڑی پکی بات ہے کہ انسان مزار پہ جائے یا مندر میں جائے یا کسی خانقاہ میں جائے یا کسی چرچ میں جائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں دیتا رہوں گا، لیکن جو چرچ میں جاتا ہے اس کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ مجھے چرچ نے دیا ہے، مجھے عیسیٰ نے دیا ہے۔ جو مندر میں جاتا ہے اس کو بھی دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ مجھے بت نے یا دیوی نے یا دیوتا نے دیا ہے۔ اور جو کسی مزار یا قبر پہ جاتا ہے دیتا اس کو بھی اللہ ہی ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے مجھے امام بری نے دیا ہے، یا مجھے خواجہ حجویری نے دیا ہے، یا معین الدین چشتی نے دیا ہے، یا عبد القادر جیلانی نے دیا ہے۔ اب یہی جوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ نہیں یہ تو جو ہمارے معبود ہے یہ دیکھتے ہیں سب خیر حاصل ہوتا ہے ان سے۔ اب اسی بات کا جھگڑا جو ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، قرآن فیصلہ یہ کرتا ہے، یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر میری یہ شرائط مانتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدھا راستہ کون، مزاروں سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، مندروں سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، چرچ سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، علی حجویری دیتا ہے یا نہیں دیتا، عبد القادر جیلانی دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہاری عقل نہیں بتا سکتی، نہ شیطان تمہیں اس راستے کی طرف لائے گا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو نور نظر گیا، جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے بات کو ارشاد فرما دی۔
فرمایا کہ اس اللہ پہ ایمان لاؤ، اس اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اس اللہ کو ایک مانو جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ تمہارا رب ہے، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تمہارے باپ دادا، تمہارے آباء و اجداد، ان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ایک رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ یہ بڑا بنیادی سبق ہے دین اسلام کا، توحید کا سبق۔ یہ اگر پکا ہو گیا انسان کا، اگر اس میں انسان مضبوط ہو گیا، یہ ایمان جو ہے اس کا پکا ہو گیا توحید کا، تو انسان کے لیے انشاءاللہ نجات ہے۔ لیکن جو اس سبق میں کچا رہا اس کی نجات نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یہ توحید کا سبق تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ توحید کا سبق تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ دنیا میں تم ہر طرح کی گمراہی سے بچ جاؤ، تتقون تاکہ تم بچنے والے ہو جاؤ، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ توحید کے ایمان جو ہے یہ انسان کو دنیا میں گمراہیوں سے بچاتا ہے، قبر میں سوال و جواب میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے عقیدہ توحید، اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچائے گا عقیدہ توحید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے قبر کے بارے میں بتایا ہے بڑی گھبراہٹ کی چیز ہے، اور فتنہ دجال سے بھی زیادہ سخت آزمائش ہوگی قبر میں، اور میں تو بڑی کمزور دل کی عورت ہوں، اور جس طرح کے منکر نکیر آپ نے بتائے ہیں، منکر نکیر کا مطلب یہ ہے کہ جن کو انسان جو اجنبی، جن کو انسان نے پہلے کبھی نہ دیکھا، فرشتے ہوں گے اور زمین کھلیٹتے ہوئے آئیں گے، آنکھیں ان کی بڑی چمکدار اور آواز بڑی کڑکتی ہوئی بجلی کی طرح ہوگی، جو آ کے سوال جواب کریں گے۔ تو عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، میں نے ایسی عورت کے لیے سوالوں کے جواب دے رہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ بات دلوں کی نہیں ہے کہ دل کا مضبوط کون ہے اور دل کا کمزور کون ہے، یہ بات تو عقیدہ توحید کی ہے، جو عقیدہ توحید میں قائم ہے وہ سال جا میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور سال میں بھی میں ربوں کا، تیرا رب کون سا ہے، تمہیں پالتا کون رہا، داتا پالتا رہا تمہیں، داتا روٹی دیتا رہا تمہیں، میں ربوں کا، تیرا پالے ہار کون سا، سوال بھی یہی ہے قبر میں۔ تمہیں اولاد کس نے دی، تمہیں روزی کس نے دی، تمہیں صحت کس نے دی، تمہیں جوانی کس نے دی، تمہیں گھر بار کس نے دیا، تمہاری حفاظت کون کرتا رہا دنیا میں، میں ربوں کا، تیرا رب کون تھا دنیا میں۔ من دینوں کا من نبیوں کا، فرمایا کہ ان سالوں کے جواب جو ہے یہ جو عالی عقیدہ توحید پکا ہے، انشاءاللہ ان سالوں کے جواب میں ناکام نہیں ہوگا۔ اور آخر کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس نے کوئی کبائر کیے ہیں، کوئی گناہ کیے ہیں، تو ان کبائر کا یا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بالکل معاف فرما دے، یا پھر وہ اللہ کی مشیت ہو تو جہنم میں ان کی سزا ہوتے۔ لیکن جس نے سچے دل کے ساتھ اور صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کا اقرار کیا ہے، قبول کیا ہے، اس کو سزا ملنے کے بعد اس جنت سے نکالا جائے گا اور جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا، جس نے سچے دل سے اقرار کیا ہے توحید کا، جس میں قطعاً ذرہ برابر بھی آمیش نہیں ہے شرک، شرط یہ ہے۔ اور اگر دل میں محبت ہے مزاروں کی اور قبروں کی، اور عقیدہ باطل یہ ہے کہ میری قبروں سے فائد حاصل ہوتا ہے، قبر والوں سے ملتا ہے، قبر والے کرنی والے اور بھرنے والے ہیں، اگر عقیدہ یہ ہے تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ لہذا فرمایا کہ اس عقیدہ توحید کو قبول کرو، اس کا اقرار کرو، لعلکم تتقون،
تاکہ تم دنیا میں بھی گمراہی سے بچو. اب دنیا میں گمراہی سے بچنے کا راستہ صرف یہ ہے نہیں بات تو وہ کرنی ہے جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ اطاعت میرے رسول کی کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے، کسی دوسرے کا ذکر نہیں ہے، کسی دوسرے کی بات نہیں ہے. توحید جو ہے یہ جڑ ہے سارے ایمان کی اور سارے اعمال صالح. اللہ نے جو کچھ بتایا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نیاز نہیں ہے، کسی کی منت نہیں ہے، کسی کی اطاعت نہیں ہے، کسی کی فرما برداری نہیں ہے. جو بات اللہ نے فرمائی قرآن میں بس اس پہ کرنا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کی مانو، لہذا رسول کی بھی مانو. یہ بھی توحید میں شامل ہے کہ بات اللہ کی اور اللہ رسول کی ہی ماننی ہے، اس لیے کہ اطاعت تو کرنی ہے اللہ کی، اور اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ میری اور میرے رسول کی بات مانو. لہذا دنیا میں گمراہی سے بچانے والی توحید، قبر میں سوال جواب میں ثابت کرنی عطا کرنے والا عقیدہ توحید، اور قیامت کے دن جہنم سے بچانے والا عقیدہ توحید. لہذا فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ بچے رہو. اللہ جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جعل جس نے بنایا لکم واسطے تمہارے ارض فراشا، اس زمین کو فرش. زمین پر روزانہ چلتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں زمین کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس پہ غور کم ہی ہم کرتے ہیں کہ زمین ہے کتنی عجیب کی. نہ تو یہ پانی کی طرح نرم ہے کہ انسان اس میں دھنس جائے یا نیچے چلا جائے، اور نہ ہی لوہے کی طرح سخت ہے. یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے فرش بنائی ہے. اگر تمہیں بیڈ نہیں ملتا، صوفہ نہیں ملتا، سونے کی جگہ نہیں ملتی، تو بڑے آرام سے اس کے اوپر بھی لیٹ کے تم گزارا کر سکتے ہو. اور پھر آگے فرمایا کہ بس سماء بنان، اور آسمان اور پھر زمین میں صرف یہی ایک فرش کا فائدہ نہیں ہے، زمین میں انسان کے لیے بے شمار فائدے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اس میں تمہارا کھانا پینا بھی ہے، اس میں تمہارا رزق بھی ہے، اس کے اوپر تم چلتے بھی ہو، اس کے اوپر اپنے گھر بار بھی بناتے ہو، اس کے اوپر اپنا کاروبار بھی کرتے ہو، سارے کام تم اس کے اوپر کرتے ہو. اور فرمایا کہ السماء بنان، آسمان کو ہم نے چھت بنایا ہے. چھت جو ہے اس کا تصور جو ہے حفاظت کا ہے. آپ چار دیواریں بنا لیں، اوپر چھت نہیں ہے، کوئی بھی اس میں نہیں رہے گا، کوئی کرایہ لے گا چار دیواری کو. حفاظت کا تصور جو ہے وہ چھت کے ساتھ ہے. جب تک چھت نہ ہو جب تک محفوظ نہیں ہے آدمی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک حفاظت جو ہے وہ تمہارے اوپر رکھی ہے کہ آسمان بنایا ہے اور اس کو خوشنما بنایا ہے. چاند اور ستارے ہیں، پورا نظام ہے، اس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے، کہکشاں بھی ہے، اور ساری چیزیں اپنی اپنی گردش میں کام کر رہی ہیں اللہ کے حکم کے تابع. فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور چوتھی نعمت تمہارے لیے یہ ہے کہ آسمانوں سے یا بادلوں سے اللہ نے نازل کیا پانی کو. پانی جو ہے یہ بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. پانی انسان کو مہیا نہ ہو یا میسر نہ آئے، سمندر اور دریا کا پانی جو ہے پینے کے قابل نہیں ہے. پانی پینے کے قابل وہی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، یا پھر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زمین سے فلٹر ہو کے آتا ہے، جہاں انہیں بنا لیتے ہیں یا نل لگا لیتے ہیں، تو اتنی ریت میں سے وہ صاف ہو کے پانی آتا ہے. آپ کنویں کا پانی دیکھیں، کوئی انسان اس میں فلٹر نہیں جاتا، کوئی اس میں مصنوعی ایسا کام نہیں کیا جاتا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اللہ کی قدرت سے جو مٹی کے نیچے ریت کی تہ ہے اس سے پانی صاف ہو کے میٹھا ہوا اس قدر اچھا پانی اور میٹھا پانی آتا ہے کہ انسان اپنے طریقے سے اس کو ایسا نہیں بنا سکتا. أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. کہ لوگوں کو بھی تم نے غور کیا ہے، إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا،
اگر یہ کنویں میں پانی جو آتا ہے، جو چشموں سے پانی نکلتا ہے، جو نل میں پانی آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو نیچے لے گئے بہت گہرا، پڑھیا کی تم بیمار نہیں، تو یہ اتنے میٹھا ٹھنڈا چشموں والا پانی کون لا کے دے گا اللہ کے لیے؟ اللہ نے تو ایک نعمت کا ذکر کر کے انسان کو، قرآن پڑھنے والا تو گمراہ ہو نہیں سکتا، قرآن ہی تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، جو سانس لیتے ہیں اس میں بھی غور کرو یہ کون دلاتا ہے، جو تمہارا دل دھڑکتا ہے اس میں بھی غور کرو، تمہارا دل جو ہے اس منٹ میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، اس کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ جو پانی تم پیتے ہو یہ پانی تمہیں کون دیتا ہے؟ جو رزق تم کھاتے ہو یہ رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ لیکن انسان قرآن نہ پڑھے، قرآن سے تعلق نہ ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ساری زندگی انسان پانی بھی پیتا ہے، اللہ کی روٹی بھی کھاتا ہے، سانس بھی لیتا رہتا ہے، لیکن 60-70 سال کی زندگی میں یہ توفیق نہیں ہوتی کبھی غور کرے گی کہ یہ کس نے دی ہے مجھے، یہ نعمتیں کس نے دی ہے مجھے، اور جس ہستی نے مجھے نعمتیں دی ہیں اس کا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو قرآن تعلیم دیتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہے اور اس اللہ کا شکر ادا کرو، اس اللہ کی توحید کا اقرار کرو جسے تم نے نعمتیں دی۔ فاخرج به من الثمرات، فاخرج پس نکالے، بہی ساتھ اس کے، یہ کس لیے؟ پانی کے لیے، اس پانی کے ذریعے نکالا، من الثمرات پھل نکالے، رزقا لکم جو رزق ہے تمہارے لیے۔ اب انسان سبزی بھی اگاتا ہے، غلہ بھی اگاتا ہے، پھل بھی اگاتا ہے، لیکن اس سارے کام میں انسان کی محنت کتنی ہے؟ ہل چلا لیتا ہے انسان، اس کو پھر مٹی کو ہموار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، بس اتنا ہی کام ہے۔ اس کے بعد وہ جو انسان بیج ڈالتا ہے مٹی میں، اس بیج کو تارا کون کرتا ہے، اس بیج کو پھاڑتا کون ہے، اس سے ٹوپل کون نکالتا ہے، اس کو بڑھاتا کون ہے، اس سے پھل پھول کون لاتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو سارے کا سارا بیج ضائع ہو جائے، پھل جائے، جل جائے، کچھ بھی پیدا نہ ہو۔ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ زبردست بارش لے آئے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، جیسا زلزلہ یا سیلاب پاکستان میں آیا، اللہ کا عذاب ہے، ساری کی ساری کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ اللہ نے چاہے تو پکی ہوئی فصل اس کو بھی اللہ واپس لے سکتا ہے، اور یہ سزا ہے میں شکریہ لوگوں کی۔ ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میری ناشکری کرو گے، میری بغاوت کرو گے، اور یہ پردہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، داڑھی رکھنی تو پرانے زمانے کی بات ہے، ہمیں کیا ایسی کوئی باتیں نہ کہے، روزہ تو غریب لوگ رکھتے تھے۔ یہ ساری اللہ کی بغاوت اور سرکشی کی باتیں ہیں کہ قوانین حدود ظالمانہ، یہ سارے بکواس کیے ہیں ہمارے حکمرانوں نے اور ہمارے لوگوں نے، کسی کو جو 10 خبیث اور بدذات لوگ ہیں، یہ جتنے بھی عذاب آیا ہے یہ سارا ان کی بدماشیوں کی وجہ سے آیا۔ سود کو عدالت کے حرام کرنے کا بھی کوئی جواب نہیں تھا، اللہ نے حرام کر دیا، لیکن عدالت نے کہہ دیا کہ سود جال کو بند کیا جائے، لیکن ظالم حکمرانوں نے کہا لیکن ہماری تو معیشت نہیں چلتی، ملک نہیں چلتا، تو آگے دیکھ لو کیسے چلتا ہے۔ اتنا ایمان نہیں ہے کہ ملک کو چلانے والا اللہ ہے یا ہم ہے۔ ساری ملک ساری دنیا سے بھیگ مانگتے پھرتے ہیں، اور ابھی آنے والے سالوں میں یہ عذاب پتہ نہیں کس طرح بن کے، جس طرح کا سیلاب آیا ہے، جس طرح کی تباہی ہوئی ہے، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئی، فصلوں کی فصلیں تباہ ہو گئی، مویشی برباد ہو گئے، بیماریاں پھیلنی شروع ہو گئی، اشیاء لازم نکلا زمین سے، اس کی کتنی تباہی ہوتی ہے۔ یہ سارا عذاب ہے ہماری بدعمالی اور ہمارے گناہوں کا۔
اللہ نے تو بڑی نعمتیں دی ہیں ہمیں، اور یہی وہ بار بار، لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں ہم لوگ، قرآن کی طرف سے ہمیں شیطان جانے نہیں دیتا جی، اس کے لیے تو 29 علوم چاہیے تب قرآن کو ہاتھ لگائے۔ اور ایک بڑا عجیب مسئلہ جی، جب تک وضو نہ ہو جب تک قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ نکل آیا ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے، اس کا مطالعہ کو روکنے سے سب سے بڑا شیطان کا کنٹا ہے یہ، اس سے یہ وضو کرنا چاہیے، وضو نہ کرو۔ اور کتنے لوگ ہیں جو پابند رہتے ہیں 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے، اس کا مطلب ہے 14 گھنٹے میں جب تک وضو نہ ہو، جب تک مسجد میں نہ جاؤ، جب تک نماز کے لیے نہ جاؤ، جب تک قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ایسی شیطان نے ہمیں دھوکے اور فریب دے رکھے ہیں کہ قرآن کے نزدیک نہ جائے۔ حالانکہ انسان پاک صاف ہو تو بغیر وضو کے بلا تعمل، اب کتنے بچے آپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، 10 20 15 40 50 بچے پڑھتے ہیں قاری کے پاس یا اساتذہ کے پاس، کتنے بچے بالغوں میں پڑھتے ہیں؟ کیا وہ ساری کلیئر ہونے کے مشکل ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے تو تھوڑی بہت تم کرتے ہو اور وہ بھی اسلام میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد یہ چیزیں تیار کرنا یہ سارے کا سارا میرا کام ہے، یہ ساری میری نہیں تمہیں دی ہوئی ہے۔ جو رزق زمین سے نکلتا ہے، جو پھل نکلتے ہیں، جو سبزی نکلتی ہے، جب سبزی خریدتے ہو تو اس وقت بھی اللہ اسی طرح ادا کرو کہ یہ سبزی اللہ نے دی ہے۔ جب غلہ خریدنے جاتے ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ غلہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ جب کپڑے خریدنے جاتے ہو بچوں کے لیے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ زمین سے کاٹو اللہ نے پیدا کیا ہے ہمارے لیے۔ ایک ایک چیز اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اب یہی رب قرآن اللہ کی کن کن نعمتوں کا تم جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے؟ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی، اور کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اچھے اللہ کی نعمت نہیں ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت نہیں ہے، اولاد اللہ کی نعمت نہیں ہے، گھر بار اللہ کی نعمت نہیں ہے، والدین اللہ کی نعمت نہیں ہے، اسلام اللہ کی نعمت نہیں ہے، قرآن اللہ کی نعمت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے نعمت نہیں ہے اللہ کی؟ اور وہ پانی بھی میری نعمت، اور اس پانی کے ذریعے جو میں تمہیں رزق دیتا ہوں، جو تمہیں زمین سے حاصل ہوتا ہے، وہ بھی میری نعمت۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، سبحان اللہ، کتنا اچھا انداز ہے اللہ۔ اس کے باوجود بھی کوئی نہ سمجھے اس بات کو، شرک اور توحید کو، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ فرمایا کہ میری ساری نعمتیں ہیں تم پہ، غور کرو کس طرح میں نے تم کو پیدا کیا، کس طرح زمین تمہارے لیے بچھائی، کس طرح آسمان تمہارے لیے چھت بنایا، کس طرح پانی تمہارے اوپر نازل کیا، کس طرح پانی کے ساتھ تمہارے لیے زمین سے رزق پیدا کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ انداز کا معنی کیا ہے؟ مد کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی دوسرے کے برابر کر دینا، انصر بنا دینا، کسی کا شریک بنا دینا۔ پہلی آیت ہی اتنی جامع ہے توحید کے لیے، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی دلائل دے دی اپنی توحید کے، کہ اگر انسان کو عقل دی ہے اللہ نے تو یہ ایک آیت ہی کافی ہے توحید کو ماننے کے لیے۔ پھر سارے بابے حضرت صاحب سارے بھول جاتا ہے انسان، نہ کوئی دربار ہے، نہ کوئی حضرت صاحب ہے، نہ پیر صاحب ہے، نہ جتنے آستانے ہیں، اللہ ہے، اللہ کے سمے ایک اللہ کے ساتھ، باقی سارے فلاح ہونے والے سب فہمی ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اور صدیق مجبور ہے وہاں اللہ کی بارگاہ میں، تو نبی بھی مجبور ہے، صدیق بھی مجبور ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے وہاں۔ واللہ انا رسول اللہ، واللہ انا رسول اللہ، واللہ انا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نہیں جانتا قیامت کے دن ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس سے بڑی توہین اور کیا ہو؟ اور ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ کے بارے شاہ سنا رہے ہیں، لا تجعلوا للہ اندادا،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جس نے تم کو پیدا کیا، ساری نعمتیں دی تم کو، تم تعلمون، یہ ساری نعمتیں جتلانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اب بھی کوئی شک ہے؟ اب بھی تم جاہل ہو؟ اب بھی عقل کے اندھے ہو؟ کیا میری بات سنی نہیں تم نے؟ تم جانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تم جانتے ہو بارش اللہ نازل کرتا ہے، تم جانتے ہو زمین سے سبزی اور پھل اور پھول اور سارا کچھ اللہ اگاتا ہے، ساری چیزیں جانتے ہوئے تم نظر میں آئے جائے چاہتے ہو زیادہ دربار سے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ جاری دیتے ہو عبد القادر جیلانی کے نام کی، نظر میں مان کو بری کے دربار پہ جائے گے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ محنت ساری اللہ کی دی ہوئی، پیدا کرنے والا اللہ، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں، اولاد کا ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں، یہ ساری باتیں تم تعلمون جانتے ہو، اس کے باوجود تم میرے شریک ٹھہراتے ہو، میرا شریک بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات ارشاد سنائی ہے کہ جو آدمی میرے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے، گالی ہے یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اسی اللہ تعالیٰ مولت دیتے رہتے ہیں کہ شاید یہ بات آ جائے، شاید یہ بات آ جائے۔ بالکل تم یہ تو توحید کا ذکر تھا، توحید کا اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ درس دے دیا، بعض نصیحت فرما دیا۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جو تھی توحید کے بعد دوسری بات ہے رسالت والی۔ اب اگلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کی نصیحت فرمائی، رسالت کے احکام دیے اور اس کے عقیدے کو درست فرمایا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، وَإِن اور اگر تم لوگ ہو فی رَيْبٍ شک میں پڑے ہوئے، مما اس چیز کے بارے میں نزلنا، کون سا پھیرا نزلنا؟ ماضی ہے جو کلم کا سیغہ ہے، جو ہم نے نازل کی علی عبدنا اوپر اپنے بندے کے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، فاتو تو تم لے آؤ بسورۃ ایک سورت، من مثلہ اس جیسی، وَدْعُوا کون سا پھر ہے؟ امر ہے، دعا کا معنی پکارنا بلانا، وَدْعُوا اور بلا لو، شہداءکم شہید کیسے کہتے ہیں؟ گواہ کو، جو موقع پہ حاضر ہو، اور تم دوسروں کو بھی بلا لو، اپنے پاس حاضر کر لو، مطلب یہ جو تمہارے حمایتی ہیں، جو تمہارے مددگار ہیں پوری دنیا میں، ان سب کو بلا لو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے، ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو۔ کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں یا کوئی نہیں لکھواتا ہے، اللہ کی طرف سے نام کیا ہوا قرآن نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دے دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے تو تم بھی ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ، اور صرف تم خود ہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی تمہارے مددگار اور حامی ہیں سب کو بنا لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کا ذکر فرمایا ہے، لیکن دوسری جگہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک سورت تو تیرے سب سے چھوٹی سورت جو ہے سورہ کوثر ہے، اس کی بھی 3 آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر تم ایک پوری سورت میں نہیں بنا سکتے تو ایک آیت ہی بنا لو، ایک آیت ہی اس جیسی بنا لو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بنا سکتے ہیں، الف با تا جیم دال یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے سارے، اور انہی لفظوں سے یہ قرآن مجید بنا ہوا ہے، انہی لفظوں سے تم بھی کوئی آیت اسے ایسی بنا کے دکھا دو۔ پہلے اللہ نے چیلنج دیا 10 صورتوں کا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کا چیلنج دیا، ایک صورت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کا چیلنج دیا کہ ایک پوری سورہ نہیں بنا سکتے تو کم از کم ایک آیت ہی بنا لو۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ چیلنج جو اللہ نے دیا ہے یہ کس بات کا ہے؟ چیلنج دیا اللہ نے، اور اس چیلنج کو
جو چیز مطلوب ہے اس اعتبار سے آج تک کوئی قبول نہیں کر سکتا. شیعوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کی 40 پارے تھے اور 10 پارے جو ہے بکری کھا گئی ہے، اور ان کا جو قرآن مجید ہے یا جو ان کے آیتیں صورتیں ہیں ان میں سورہ ولایت ہے حضرت علی کے بارے میں، اس کی 10 یا 12 آیتیں ہیں. اسی طرح فرقان الحق 5-6 سال پہلے 8-7 سال پہلے یہودیوں نے اس میں کافی صورتیں وغیرہ اسی طرح کی بنائی ہے. اب اگر تم یہ چیلنج مار اتنا ہی ہے کہ اس طرح کی یا جیسی کوئی آیتیں لکھ کے دکھا دے، وہ چیلنج تو قبول ہو گیا، وہ فرقان الحق تو بنا دیا یہودیوں نے. لیکن یہ چیلنج جو ہے یہ اس بات کا ہے نہیں کہ چند ایک حروف جو ہے وہ تم بھی ترتیب دے دو یا اس طرح کے الفاظ یا فقرات لکھ لو، بلکہ چیلنج تو اس بات کا ہے کہ جو تاثیر ان حروف میں اور ان آیتوں میں اور ان صورتوں میں ہے، اس یہ صورتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو جو جاننے والے ہیں، اہل علم ہیں، جو ان کا ترجمہ جانتے ہیں یا جو ان کی تاثیر سے واقف ہے، وہ لوگ پڑھتے ہی ان کے آنسو روا ہو جاتے ہیں. ان کا دل جو ہے وہ ان کے قابو میں نہیں رہتا، اور اللہ نے خود فرمایا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف اور ڈر سے جب یہ قرآن پڑھتے ہیں. اور یہ صرف اہل ایمان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے کافر بھی ایسے ہیں جو قرآن مجید کو سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں. کتنے نامسلم ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، وہ نامسلم کیا خود حضرت عمر کی بات یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے میں پہنچا اور میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاقہ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن شاعری نہیں ہے. میں پہلے سوچتا رہا کہ یہ جو آیتیں پڑھ رہا ہے، یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کچھ شاعری لگتی ہے. لیکن میں نے جیسے یہ سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، ماں ہوا تو کوئی شاعر، یہ کوئی شاعری نہیں ہے. میں نے سوچا اپنے دل میں کہ یہ شاعر نہیں تو کاہن ضرور ہوگا جس کی زبان سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پھر یہ بات نکلی وما ہوا بقول کاہن، یہ تو کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیتیں سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو سب سے پہلی دستک میرے دل سے قرآن مجید کی آیتوں نے دی کہ یہ جو قرآن تم سنتے ہو یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہوا ہے. وہ جو حضرت فاطمہ بہن کا واقعہ ہے وہ بڑا بات کا واقعہ ہے، لیکن حضرت عمر خود اعتراض کرتے ہیں کہ پہلی دستک اسلام میں جو میرے دل پہ گئی تھی وہ قرآن کی وہ آیتیں تھیں جو میں نے رات کی گھڑیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی. حضرت فاطمہ کا واقعہ بعد میں پیش آیا. اور پھر کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جب ہم قرآن سنتے تھے تو ہمارے دل، اور کافر خود کہتے تھے اس بات میں ربیہ نے جب یہ کلام سنا اور سن کے واپس گیا رہی سرداروں کے پاس تو اسے یہی بات کہی کہ جو میں قرآن سن کے آیا ہوں یہ اس کا اپنا کلام نہیں ہے، نہ یہ شاعری ہے، نہ کہانت ہے، نہ جادو ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کیا ہے. اس کو اسی حال پہ چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو. اگر یہ اردو کو فتح کر لے گا تو تمہاری فتح ہے، اور اگر یہ غیروں کے ہاتھوں مار گیا تمہارا اپنا کام ہو جائے گا. اس کو ہاتھ لگا وہ سورج چھوڑو، جو یہ کلام سناتا ہے واللہ یہ تو دنیا اٹھا جائے گا. نبی بن حارث نے وہ اسی قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر سے مغنیات کو لاتا اور انہیں جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگا دیتا تاکہ گمراہ کیا جائے انہیں. لیکن اس نے خود یہ اس بات کا اقرار کیا کہ لوگوں تمہارے اوپر بڑی مصیبت آ گئی ہے. وہ اس قرآن کو بڑی مصیبت کہتے ہیں. یہ بہت بڑی مصیبت تمہارے سر پہ آ گئی ہے. تم کہتے ہو یہ شاعر ہے، بلّہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یہ شاعری نہیں ہے. تم کہتے ہو یہ کاہن ہے، بلّہ ہے یہ کہانی بھی نہیں ہے. تم کہتے ہو یہ جادو ہے، بلّہ ہے یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ بہت مصیبت تمہارے سر آ گئی. یہ تو کسی کو نہیں چھوڑے گا. کچھ اس کا علاج کرو، کچھ اس کا صحیح طریقہ سوچو کہ اس قرآن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. آج جو کافروں کو آگ لگی ہوئی ہے وہ کس بات کی ہے؟ فرقان الحق تم نے بنا کے دیکھ لیا، قرآن مجید کی احانت کر کے تم نے دیکھ لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرنے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی.
لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہر آنے والا دن انشاءاللہ اسلام کے بڑھانے میں اور اس کی اشاعت میں انشاءاللہ اضافہ ثابت ہوگا. یہ قرآن کی تاثیر ہے. یہ وہ چیلنج ہے. آج آپ دیکھیے کہ کتنے لوگوں کے پاس قرآن فرقان باقاعدہ کورس میں مفت تقسیم کیا گیا. یہ کالجوں یونیورسٹیوں میں آپ بنگال گئے, کتنا پھیلایا, کتنا خرچ کیا انہوں نے, اور اعلان یہ کیا تھا کہ اس کی 12 جلدیں بنائیں گے ہم. 7 سال 8 سال پہلے کی بات ہے. کہاں گیا وہ فرقان الحق؟ کتنے لوگوں کے گھروں میں ہے, یا کتنے لوگوں کو علم ہے اس کا, یا اس کی آیتیں پڑھے تو واللہ ہے ایسے لگتا ہے کہ بدترین قسم کا کوئی لکھنے والا ہے. اس کے قلم میں نہ زور ہے, نہ اس کا ادب ہے کوئی, نہ اس میں کوئی حلاوت ہے, نہ شیرینی ہے, کوئی بات نہیں ہے, بلکہ اس کا پہلا کلمہ جو ہے وہی دل کو لگتا نہیں. یہ وہ تاثیر ہے جس کا چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے, اور یہ قبولیت عامہ ہے قرآن کی جس کا چیلنج دیا کہ جو قبولیت عامہ استقامت کو حاصل ہے آپ اس کو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں, آپ کا دل کبھی اٹھائے گا نہیں. جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنی پڑھنے کی اور اس میں تڑپ پیدا ہو. یہ قرآن کا اعجاز ہے, اور یہی وہ چیلنج ہے کہ جس طرح قبولیت عامہ اس قرآن کو حاصل ہوئی, آج قرآن جی جو ہے وہ نازل تو ایک آدمی پہ ہوا, اور اس بستی میں چند لوگ تھے اسے قبول کرنے والے, اور آج پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں اس قرآن جی کو پڑھنے والے یا پڑھانے والے. 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. یہ وہ قبولیت عامہ ہے اس قرآن مجید کی, یہ وہ تاثیر ہے اس قرآن مجید کی جس کا چیلنج اللہ نے دیا کہ اس طرح کی کوئی آیت تم بھی بنا کے لاؤ جس کو لوگوں کے درمیان ایسی قبولیت عامہ نصیب ہو, یا جس کی تاثیر ایسی ہو جس کو پڑھتے ہی نہ سمجھنے والا بھی رونے لگے, اس کی بھی روتے کھڑے ہو جائے, اس کا دل کانپ اٹھے. یہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکے گی. اور اسی بات کا اللہ نے چیلنج دیا, فاتوا بسورۃ من مثلہ تدعوا شہداءکم, اور اپنے مددگاروں کو بھی لے آؤ, من دون اللہ, اللہ کے سوا, ان کنتم صادقین, اگر تم اس اعتراض میں سچے. فإن لم تفعلوا, اللہ فرماتے ہیں, اب یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا تبصرہ. پہلے تو یہ فرمایا ان لم, اگر تم نہ کر سکو, فإن لم تفعلوا, اگر تم یہ کام نہ کر سکو, لن تفعلوا, اور چیلنج یہ بھی ہے کہ لن تفعلوا, تم ہرگز نہیں کر سکو. پہلے تو فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکو, کرنا چاہتے ہو تو کہا کہ دیکھ لو. فرمایا لن تفعلوا, تم کرنا چاہو گے بھی تو نہیں کر پاؤ گے. بلن تفعلوا, تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے. فاتقوا النار, پھر بچو آج سے, التی وقودها الناس والحجارۃ, التی وہ جو اس موصولہ ہے مؤنث کے لیے, وقودها اس کا ایندھن, الناس لوگ ہیں, والحجارہ اور پتھر ہے, اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں. ایک دت تیار کی گئی للکافرین, کافروں کے لیے. کون سے پتھر ہے اس کا ایندھن ہے؟ وہ پتھر جن کے معبود گھڑے جاتے ہیں, جن کی دیویاں اور دیوتے بنا کے ان کے آگے نظریں نیازیں اور منتیں مانی جاتی ہیں. فرمایا جن لوگ مشرک بھی اور ان کے بنائے ہوئے معبود بھی, تو سارے کے سارے جہنم میں ڈالے جائیں گے. فرمایا کہ اس آگ سے بچو, وہ آگ بنائی ہے مشرکوں کے لیے, اور مشرکوں کے ساتھ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ان کو بھی ڈالیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں, قیامت میں یہ سورج اور چاند بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. سورج اور چاند بھی اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ ان کی پرستش کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں, تاکہ جہنم میں جا کے وہ دیکھ لیں کہ ہمارے معبود جن کے بارے میں ہمارا گمان یہ تھا, اللہ کے علاوہ سے بچا لیں گے, سفارش کریں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے, ان کا اثر کیا ہوا؟ کیا وہ کچھ کرنے والے ہیں یا نہیں؟ منا خطیئاتہم اغرقوا وادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا, جب جہنم میں ڈالے جائیں گے لم یجدوا من دون اللہ انصارا,
اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ سورج مدد کرے گا، نہ چاند مدد کرے گا، نہ علی حجویری مدد کرے گا، نہ عبد القادر جیلانی مدد کرے گا، نہ معین الدین چشتی مدد کرے گا، اللہ میں سے کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر پائیں گے، ابراہیم اپنے باپ کی مدد نہیں کر پائیں گے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کی مدد نہیں کر پائیں گے، کوئی بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ وہ پہلا عقیدہ ہے جو ابتدا میں قرآن نے صاف کر دیا ہے کہ جس سے قرآن کی طرف آنا ہے وہ سیڑھی پہ چڑھ کے آئے، اس سیڑھی پہ جو نہیں چڑھے گا قرآن سے دور رہے۔ پہلی سیڑھی ہی توحید کی ہے، شرک کی مذمت میں اور شرک کی ترویج میں ہے کہ جس کو یہ قبول ہے یہ آئے انسان کی طرف قرآن کی طرف، اور کسی ٹیریوں پہ جانا ہے، مزاروں پہ جانا ہے، آستانوں پہ جانا ہے، اللہ قرآن کی طرف آنے نہیں دیتا ایسے مشرکوں۔ ایسے مشرکوں کے لیے قرآن ہے نہیں، قرآن اس کا تو اسلام کی تعلیم کی پہلی سیڑھی ہی توحید ہے۔